وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلي محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے پڑھیے، اور ہمارے پاس سوائے مولا کو بلانے کے اور اس دنیا کے ظلم کو ہٹانے کے لیے مولا کے ظہور سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. میں آپ سے صلوات پڑھاتے ہی رہوں گا جب تک آپ اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. اللہم صل عجل. جب آ ہی گئے ہیں تو بیزارگی کا اظہار نہ کریں، سیدھا سیدھا بیٹھیں انشاءاللہ. محمد و آل محمد وعجل. سب سے پہلے ہم آج کی یہ مبارک و مسعود رات جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، ذات پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اور امید ہے کہ جو فرائض اس مسئلے میں ہیں اس کو سمجھیں. اور ماہ ذی الحج کی ابتدا ہے، کل سے 9 دن تک 9 روزے جو ہیں بہت زیادہ تاکید کیے گئے ہیں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان ایک مخصوص نماز ہے. ہم سب محتاج ہیں، لیکن جن کے پاس بہت زیادہ ذہن الجھا ہوا ہے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ نماز مخصوص مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ آیت ہے، اور اگر آپ کو چاہے تو مل سکتی ہے. مفاتی میں بھی موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے. خدا سے توفیق کی دعا مانگیں انشاءاللہ یہ 9 دن ایسا عمل کریں کہ ہمیں حقیقت میں دیدار ولی مطلق ہو جائے، اس کے بعد اتنا بیدار ہو جائیں کہ پھر ہمیں کوئی سلا نہ سکے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد عجل فرج. زندگی مسلم میں صرف اردو میں بولوں گا انشاءاللہ. جب راستے میں جاتے ہوئے بچوں کو سمجھا دیجیے. اگر کوئی آپ بچوں کے ساتھ آئے ہیں
اور بچے پہلو میں نہیں ہیں تو دیکھ لیجئے، اور نہ ہی آج بلکہ ہر وقت کوشش یہ کیجئے کہ مجلس میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا رہے. اور بہنیں میری، اگر میرے گھر والوں سے بھی گزارش ہے کہ عورتیں اب ہو گیا باتیں ختم کریں، اب جو ہے میں بول رہا ہوں ذرا سن لیجیے انشاءاللہ. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ بیٹی پہلو میں بیٹھی ہے یا نہیں. دیکھیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ مجلسوں میں جب جاتے تھے پہلو میں بٹھاتے تھے. تو محرم میں، سفر میں، جب بھی مجلسوں میں جائیے کوشش یہ کیجیے کہ بچہ آپ کا پہلو میں رہے، اور بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس یہاں ہوتی رہے اور بچے کہیں اور رہیں. یہ تہذیب اہل بیت کے خلاف ہے. تہذیب اہل بیت یعنی مجلس کی رونق کا واحد جز جو ہے بچوں کا ہونا ہے. اس لیے کہ جو طہارت ان بچوں میں ہے، ان بچوں کی زبان سے نکلے ہوئے درود کا جو اثر ہے ہماری زبانوں سے وہ اثر نہیں ہو سکتا. جو ان کے آمین میں اثر ہے ہمارے آمین میں وہ اثر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. سورہ توحید کی تلاوت ممکن ہے کہ ربط نہ معلوم ہوتی ہو، لیکن میں صرف ایک لفظ کے لیے میں نے اس کی تلاوت کی ہے. سرکار نے فرمایا لولا علی لم یکن لفاطمہ کف. بحث ہے اپ برنگنگ آف چلڈرن، بچوں کی تربیت کب سے شروع ہو. سمجھتے ہم یہ ہیں کہ تربیت اولاد ولادت کے بعد ہے. تربیت اولاد ولادت سے پہلے ہے، اور ولادت سے پہلے بھی اس وقت ہے جب انسان تلاش کرتا ہے اپنے کف کی. اس لیے کہ مولا کائنات وہ علی جو زمین پر عرش کو دیکھ سکتا تھا، اندھیری رات میں ذہن مالک اشتر کو پڑھ سکتا تھا، وہ علی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر وہ علی نے پروفیشنلزم کو باقی رکھنے کے لیے اور پروفیشنلزم کے کنسلٹیشنسی کو باقی رکھنے کے لیے عقیل سے کہا کہ بھیا مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرا دو جس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کرے. تو معلوم ہوا تربیت پیدا ہونے کے بعد نہیں ہے، تربیت ہے پیدا ہونے سے پہلے، جب آپ تشخیص کرتے ہیں کس سے شادی کریں. اور میرا ایک جملہ بھی سمجھ لیجئے اور بہت اچھی طرح سے، انسان کو کوئی اختیارات خدا نے نہیں دیے. کب پیدا ہو، کس کے گھر پیدا ہو، کہاں پیدا ہو، کب مرے، کیا رزق ہے اس کا، کتنا ہے، کوشش کرتا جائے، لیکن اختیار اس کے پاس نہیں. ایک ہی خدا نے اختیار دیا ہے شادی کا، وہ بھی ادھر ادھر کی چکر میں. اس اختیار کو کھو نہ لیجیے، اس اختیار کو ایکسپلور کیجئے کہ خدا نے یہ جو مجھے اختیار دیا ہے اس کا ہوم ورک کیا ہے. لولا علی لم یکن لفاطمہ کف. اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کیا معنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل اے رسول کہہ دیجئے. اب یہ دیکھیے قرآن میں قل ہیں کئی جگہ، قل کفا باللہ. اب جہاں قل آیا ہے وہ کمینڈل فریز ہے، صیغہ امر ہے. قل کے معنی کہہ دو سے. کس کو خدا کہہ رہا ہے؟ رسول کو. رسول اللہ عربی نہیں جانتے تھے، رسول اللہ جانتے تھے. رسول اللہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اقول اللہ احد. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، لیکن خدا کے قل کو اقول نہیں کر سکتے. توجہ کا طالب ہوں، یعنی سرکار کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ قل کو اقول کر دے. میرے ساتھ رہیے اور اچھی طرح سمجھیے. قل هو اللہ احد، شان پروردگار یہ ہے کہ وہ احد ہے. احد کے معنی یہ ہے کہ ہر گنتی کا دوسرا موجود ہے. جیسے آپ ایک کہیں گے دو ہوگا، واحد کہیں گے اثنین ہوگا، لیکن عربی میں ایک احد ایسا ہے
جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. کہہ دو اے رسول کہ اللہ احد ہے، یعنی وہ ایسا اکیلا ہے جس کا کوئی دو نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، ہر کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. وہ باپ نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں ہے. یہ ہو گئی بات. اور صفات ہے، مجھے اس میں جاؤں گا تو پھر آپ سو جائیں گے. مگر آخری جملہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. ہم پلہ یعنی ایکول پارٹنر خدا کا کوئی نہیں ہے. خدا نے بتایا کہ اگر خدا کا کوئی ایکول پارٹنر ہو جاتا تو پھر اس خدا کی ضرورت ہی نہ ہوتی. توجہ کا طالب بہت اچھی طرح سے سمجھیے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے اگر خدا کا کوئی ایکول ہوتا تو پھر اس کو ایک خدا کی ضرورت ہو جاتی. تو اسی لیے اس کا کوئی ایکول نہیں ہے. تو اگر فضائل میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری فضیلتیں ایسی نہ ہو کہ اس کو ایکول بنا دیں. اگر ایکول بنا دیا تو شرک کے قریب چلے گئے. اسی لیے حکم ہوا کہ لم یکن لہ کفوا احد. اب یہاں سمجھیے کہ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو علی کا کف کوئی نہیں تھا، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف کوئی نہ ہوتا. کف کے معنی ہے جس کو اردو میں ہمسر کہتے ہیں اور انگلش میں ایکول سپاؤس، جس کے ویو لینتھ ایک ہوں. چنانچہ بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ میرا ویو لینتھ ایک نہیں ہے. تو ویو لینتھ کے معنی فکر، افکار، فکر، علم وغیرہ سب ایک ہی طرح سے ہو، تب کہیں جا کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں. شادی کے احکامات، ہمارے پاس شادیاں ہو رہی ہیں لیکن احکامات معلوم نہیں ہیں. مثلا مہر کیا ہے معلوم نہیں. مولوی صاحب وکیل بن کے جاتے ہیں اور دلہن وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سی عورتیں وہاں ہیں، وہ سجی ہوئی ہے اور مولوی صاحب جاتے ہیں فلاں فلاں تمہاری شادی فلاں فلاں صاحب سے اتنے مہر پر قرار پائی ہے، کیا تم راضی ہو اور مجھے وکیل کر رہی ہو؟ بیچاری کو مہر معلوم نہیں ہے، وکیل معلوم نہیں ہے. عورتیں کہہ رہی ہیں ہاں کہہ دو. ادھر وہ عالم ہے، ادھر یہ عالم ہے کہ دو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں بدھو بیٹھا ہوا ہے. دو کہہ رہے ہیں معلوم معلوم، وہ بیچ والے بدھو کو کچھ معلوم نہیں ہے کل سے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے حقیقت بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. شادی ایک ایسی اہم ضرورت انسان کی ہے جس کے لیے حدیث میں ہے کہ من تزوج احرز نصف دینے فلیتق اللہ فی نصف الآخر. جس نے شادی کی اس کا آدھا دین بچ گیا. یعنی ہیومن بایولوجیکل فیکٹر کو دین نے اتنا فیکچول دیکھا ہے کہ انسانی جذبات و خواہشات کو کچلنے کے بجائے ایسے ابھارا ہے کہ دین کے دو حصے کیے ہیں. ایک حصے کا نام ہے عقد، دوسرے کا نام ہے تقوی. دونوں کو ایکول بنایا ہے اور اسلام نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ ازدواج، فرض کیجئے کہ دو علماء ہیں، دونوں علم میں برابر ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں پرہیزگار ہیں اور دونوں کو نماز پڑھانا ہے. کس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے؟ حکم شرع کہتی ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کے پیچھے پڑھو. اس لیے کہ شادی شدہ کی ایک رکعت نماز غیر شادی شدہ کے 70 رکعت سے بہتر ہے. اب جس نے نہیں کیا فوراً کیجیے، دیری نہ کیجیے، جلد سے جلد ہو. ASAP، شادی میں دیر نہیں ہونا چاہیے. ایک تو مہر کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج، دوسرے جو صیغے پڑے جاتے ہیں اس کو سمجھیے. مہر کیا ہے اور اس کے ساتھ فضائل بھی ہوں گے، شہزادی کی شادی سے متعلق بھی ہوں گے. مہر کی دو قسمیں ہیں، مہر معجل، مہر معجل، میم واو جیم لام موجل. ایک ہے میم عین جیم لام. معجل، معجل کے معنی ایڈوانس، آج دے دیجیے آپ.
مہر معجل کے معنی آج دے دیجئے، آج دے کر کے نکاح پڑھیے. اور مہر طلاق پہ دینے والی شے کا نام نہیں ہے. مہر شادی کے دن تحفہ جو دیا جاتا اس کو کہتے ہیں مہر. توجہ کا طالب ہوں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ مہر ایسا ہو جو وہ دے سکتا ہو. میرے ساتھ رہیے اور اچھی طرح سے. ہمارے پاس روایت، ایک ایسی روایت ہے جو سنی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ شہزادی کا مہر کیا تھا کہ دنیا میں جتنا پانی ہے شہزادی کا مہر ہے. دنیا میں جتنا نمک ہے شہزادی کا مہر ہے. جتنا دنیا میں پانی ہے وہ شہزادی کا مہر ہے. جتنا نمک ہے شہزادی کا مہر ہے. توجہ کا طالب ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہر اتنا ہونا چاہیے جتنا دینے کی قدرت رکھتا ہو. توجہ کا طالب ہوں. میرے ساتھ رہیے، فضائل کا بھی رخ ہے اور اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیے. مہر ایسا نہ باندھیے کہ دے ہی نہ سکتے ہوں. ایسا مہر باندھنے کی اجازت نہیں ہے. مثلا مجھ میں خدا نے اختیار ہی نہیں دیا، اتنی قوت ہی نہیں دی ہے کہ مہر ایسا لگا دوں کہ میں دے نہیں سکتا ہوں. ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں ہوتا ہے کتنا مہر باندھو یہ چھوڑے ہی نہیں. ارے بھائی چھوڑنے کی چکر نہیں ہے، شادی کے روز دینے کا تحفہ ہے. نہ دے سکتا ہو تو وہ مہر ہی نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. فاطمہ زہرا کا مہر ہے پانی اور نمک. کس کے لیے؟ علی کے لیے. دنیا کہتی ہے کہ مہر تشریفاتی ہے. خدا یہ بتا رہا ہے کہ سمجھو علی کے اختیار کو. علی ایسا مختار ہے کہ وہ دنیا کا پانی بھی دے سکتا ہے، دنیا کا نمک بھی دے سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مہر معجل اور مہر موجل. موجل کے معنی پیبل آن ڈیمانڈ، لیٹر. اینڈ معجل کے معنی ایڈوانس. کبھی دونوں کو مکس کر سکتے ہیں کہ آدھا معجل کرے، چنانچہ عرب ٹریڈیشن میں ایسے ہی ہے. اکثر عموماً آدھا دے دیتے ہیں اور اسی آدھے سے تقریباً جہیز جو ہے لڑکی کا آتا ہے. اور شہزادی کی خود شہزادی کا مہر جو تھا پورا دیا گیا، اسی سے شہزادی کا جہیز آیا تھا. لسٹ بھی شریعت نے، اسلام نے دی ہے پوری لسٹ. میں نے وہ پری میرج کورس میں پورا تفصیل سے گفتگو کی ہے. امید ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ مہر ارکان شادی میں نہیں ہے. ذرا سا اچھی طرح سے سمجھیے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے اٹھیے. یعنی عقد کے ارکان میں مہر موجود نہیں ہے. رکن کہتے ہیں کنڈیشنز، پلرز. یہ پلر بغیر جو بلڈنگ نہیں ہو سکتی. آیا مہر رکن ہے شادی کا؟ کنڈائن. کیا معنی ہے؟ شادی اتنی آسان ہے. مثلا کوئی شخص میرے سامنے آیا، اس نے کہا مولانا دو لڑکے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس کا نکاح پڑھ دیجیے. میں نے نہ اجازت لی ہے نہ ان سے پوچھا ہے. نام دیا انہوں نے، لڑکی کا نام فلاں ہے، لڑکے کا نام فلاں ہے، اب نکاح پڑھ دیجیے. میں جو صیغہ جاری کروں گا اس صیغے کا نام ہے صیغہ فضولی. کیا معنی صیغہ فضولی کے؟ معنی یہ ہے کہ جس لڑکی کا نام مجھے دیا گیا تھا، جس لڑکے کا نام مجھے دیا گیا تھا، اگر لڑکا لڑکی اور لڑکی کا باپ راضی ہو جائیں میرا صیغہ صحیح ہو جائے گا اور ان دونوں کا ملاقات کرنا بھی صحیح ہو جائے گا. اسلام میں اتنی آسانی ہے شادی کے لیے اور حکم بھی اتنا ہی ہے کہ خود لڑکا خود نکاح پڑھ سکتا ہے، خود لڑکی پڑھ سکتی ہے. لیجئے میرا بزنس خراب کر رہا ہوں، مولویوں کا بزنس خراب کر رہا ہوں نا میں، مگر یہ کبھی کوشش مت کیجئے خود پڑھنے کی. جی خود پڑھنے کی کوشش مت کیجئے. کیا علی سے بہتر کوئی نکاح پڑھنے والا موجود تھا؟ تو علی نے رسول اللہ سے پڑھوا کے بتایا کہ بزرگوں سے پڑھواؤ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بچانا بھی تو ہے نا بھائی. بہت اچھی طرح سے دو قسمیں ہو گئی، مہر معجل، مہر موجل. ایک ہے مہر مسمى اور ایک ہے مہر مثل. مہر مثل میں نے جو ابھی صیغہ جاری کیا جس کا نام ہے صیغہ فضولی، معنی یہ ہے کہ فلاں کا نام دیا آپ نے، میں نے صیغہ کو جاری کر دیا. حتیٰ آپ فون کر سکتے ہیں مثلا آغا سیستانی، آیت اللہ سیستانی کے آفس میں
کہ فلاں فلاں کا یہ بچے ہیں، میرا بیٹی ہے، میں فلاں کا لڑکا ہے، نجف میں آپ کسی وکیل کو حرم مولا میں یہ نکاح پڑھوا دیجیے، اسلام میں ہو سکتا ہے، سامنے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون پر ہو سکتا ہے، نیتوں کے ذریعے 50 طریقے ہیں، بہت آسان طریقے ہیں۔ اسلام ایک آسان سلیقہ بتاتا ہے شادیوں کا۔ ہمارے پاس جو شادی ہوتی ہے اسلامی شادی نہیں ہے، یہ لگژوری ہے۔ اسلام شادی کو ضرورت کہتا ہے، لگژوری نہیں بناتا۔ توجہ کا تعلق، اگر ضرورت پہ طور پر شادیاں ہو جائیں تو کوئی گھر میں کوئی لڑکی بیٹھنے والی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے کسٹم، وہ کسٹم ہندو کلچر کی بنا پر آیا ہے، دین کی کلچر نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد علیہ محمد پر اللہ صلوات پوری طرح سے۔ میں بتا دیا تھا 11 بجے اتروں گا، 11 بجے اتروں گا، آپ گھبرائیے نہیں، اور پورا پڑھوں گا پورا۔ مہر معجل، مہر موجل، پے ایٹ ونس، پیبل آن ڈیمانڈ۔ نمبر 2، تھرڈ نمبر ہے مہر مسمہ۔ مثلا یہ صیغہ فضولی جاری ہوا تو اس کا مہر کیا ہوگا؟ اس کا مہر ہوگا مسمہ، یعنی اس طرح کے اس اسٹیٹس کے لوگ عموماً مہر کیا رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مہر مسمہ۔ معنی کیا ہے؟ مثلا ہمارے خاندان کا ایک مخصوص طریقہ ہے، بہت سے خاندانوں میں نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے نہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے خاندان ہیں، 39 تولے چاندی، 39 تولے سونا، اور اس کے ساتھ ایک قرآن مجید، 14 معصومین کی زیارت، پوری طرح سے باندھنا نا بھائی، چھوڑے نہیں۔ اسلام شادی کے لیے آسانیاں پیش کی ہیں، کبھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کنڈیشن شادی ہو۔ تو مسمہ کے معنی جس طرح سے خاندانوں میں جو تعلقات ہیں اسی لحاظ سے اس عورت کا مہر دیا جائے گا۔ اور ایک ہے مہر مثل۔ مہر مثل کے معنی جس طرح کی عورت ہوگی اس عورت کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کا مہر ہوگا۔ یہ 4 قسمیں ہیں مہر کی، اور مہر کا ادا کرنا مستحب ہے شادی کی رات، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ مہر ادا نہ ہو تو آپ آگے بھی نہیں بڑھیں، تو پہلے اجازت لیں مہر کی ادائیگی سے پہلے۔ شریعت نے اجازت، یہ حکم دیا ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگ دین کے ان مسائل سے اچھی طرح سے واقف ہوں، اور اچھی طرح سے واقف ہو کر کے آگے بڑھیں گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ تاریخ قیدیدے کی شہزادی کون ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بحث ہے کہ آیا رسول اللہ کی 3 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی؟ مجھے اس بحث میں جانا نہیں، میرے پاس ایک ہی دلیل ہے، اور آج دلیل لے کے جائیے۔ شہزادی کی شادی خود دلیل ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی۔ توجہ کا طالب ہوں، کیا دلیل ہے؟ آیا رسول عادل تھے کہ نہیں تھے؟ عادل تھے۔ جب عادل تھے تو ایک بیٹی کے لیے تو اتنا اہتمام کیا، دوسرے 2 بیٹیوں کے لیے کوئی اہتمام نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ سے ہٹ کر کوئی بیٹیاں ہی موجود نہیں تھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرجہ۔ روایات میں ہے کہ کفر کی جو شرائط ہیں، آپ کو ایک قصہ میں نے پری میرج کورس میں بیان کیا تھا، مگر اچھا قصہ ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے جویبر، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ بچوں کو جاتے ہوئے آپ راستے میں یہ قصہ سناتے جائیے۔ جویبر ایک نوجوان لڑکا ہے، افریقہ کا ہے، اور سرکار کے ساتھ اصحاب صفہ میں ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں بیچلر کوارٹرز میں رہتا ہے۔ سرکار نے کہا کہ جویبر شادی نہیں کرتے۔ جوان بچہ تھا، افریقن تھا، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ اس نے کہا سرکار میں ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں جی، اور مجھے عرب۔ سرکار کا چہرہ بلش ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دین اسلام نے تمیز عرب و عجم کو مٹا دیا ہے۔ حکم دیا کہ جاؤ، روایتوں میں 2 چیزیں، مجھے 2 میں جانا نہیں، 1 میں جائیے۔ حکم دیا کہ جاؤ تم جا کر کے زلفہ بنت لبید، زیاد ابن لبید مدینے کا سب سے بڑا بزنس مین ہے،
زلفا سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی مشہور ہے مدینے میں. مجمع سمجھنے کی کوشش کریں. سرکار نے کہا کہ جا زیاد ابن لبید کے گھر اور یہ میرا حکم سناؤ کہ میں نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی بیٹی سے تمہاری شادی ہوگی. یعنی زلفا کی شادی ہوگی کس سے؟ جویبر سے. جویبر کہاں ہے؟ افریقہ کا. کہ دو پریشانیاں ہیں. ایک تو کلچرل پریشانی ہے, دوسری پریشانی ہے دولت کی, اسٹیٹس نہیں ہے برابر. جب جاتے ہیں جویبر زیاد ابن لبید کے گھر میں تو دیکھا ان کے برآمدے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیوان خانے میں. تاجر ہے بھائی. جا کر کے بیٹھ گئے سلام کر کے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا زیاد ابن لبید نے کہ کوئی خاص بات ہے؟ اس نے کہا محرمانہ بتاؤں یہ سب کے سامنے؟ کہا یہ میرے سب دوست ہیں, آپ بتائیے ان کے سامنے. جویبر نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے. بم پھٹ گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو خطرناک چیزیں ہیں. ایک تو جویبر آیا ہے, افریقن آیا ہے سامنے, اور دوسرا جو ہے اسٹیٹس بھی اس کا اتنا نہیں ہے. تاریخ میں بعض وقت روایت ہے, بعض وقت درایت ہے. روایت درایت دو الگ الگ چیزیں. مثلا اگر آپ نے کہا کہ جشن میں گیا تھا میں, کاؤنسل آف اسلامک گائیڈنس المہدی اسلامک سینٹر گیا تھا جشن میں, یہ ہے روایت. اس کے ساتھ درایت کیا ہے؟ کھانا ضرور رہا ہوگا یا کم از کم چائے ضرور رہے گی. تو یہ چائے اور کھانا جو ہے روایت میں نہیں ہے. روایت کے ساتھ جو چیز آ گئی ہے اس کو کہتے ہیں درایت. بعض چیزیں روایت میں نہیں ہے. چنانچہ بعض چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اندر چلے گئے اور انہوں نے زلفا سے کہا جی سرکار آئے ہیں آپ سے شادی کرنے کے لیے شہزادے. تو جب نیوز پہنچی ہے, تاریخ یہ کہتی ہے کچھ دیر بعد زلفا نے باپ کو بلایا. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے یہاں جائیے تو بہت پر لطف بن کے جائیے, دین اسلام کو سمجھ کے جائیے, اور دین اسلام کو سمجھیے بدلنے کے لیے, لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں. اور یہاں سے یہ میسج لے کر کے جائیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ زلفا نے باپ کو بلایا, کہ بابا ایسی بات ہے کہ سرکار نے میرے لیے کسی کو کف چنا ہے. زیاد ابن لبید نے کہا کہ بیٹی میں سوچ رہا ہوں, سرکار نے بھیجا ضرور ہے. زلفا نے کہا جب سرکار نے میرے لیے چن لیا ہے, اس سے بہتر جیون ساتھی نہیں ہو سکتا, میں اس سے شادی کروں گی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ شادی ہوئی. رات جب حجل عروسی میں جویبر پہنچے, مصلی بچھایا, رات بھر عبادت. سحری ہوئی, روزے کی نیت, 3 روزے 3 رات عبادت. سارے مدینے میں ہلچل مچ گئی, خبر پہنچ گئی جویبر عبادت میں مشغول ہیں, شادی ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ سرکار نے بلایا جویبر کو. دیکھیں تاریخ میں منیوٹ ڈیٹیلز موجود ہیں. جویبر کو سرکار نے بلایا, پوچھا جویبر خیر خیریت تو ہے؟ جویبر نے کہا سرکار خدا نے ایک رات میں مجھے زوجہ دیا, دولت دی, مال دیا, اتنا دیا کہ جس کا شکر میں ادا نہیں کر سکتا, اسی لیے میں نے نیت کی کہ 3 رات تک اللہ کا شکر ادا کروں گا, 3 روزے رکھوں گا. زندگی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, ہوتی رہتی رہیں گی, لیکن جب تک کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کروں گا اس وقت تک میں کہیں کسی کے قریب نہیں جا سکوں گا. یہ ہے دین. اب آئیے شہزادی کا جملہ سن لیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات داخل ہوئے روم میں, کمرے میں, حجر عروسی میں, شہزادی نے کہا یا علی تم بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے, میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی, ہم دونوں چاہتے تھے, لیکن آج خدا نے یہ جو نعمت دی ہے, چلو اللہ کی عبادت آج اس نعمت کے شکرانے میں کریں گے. ارے جس گھر کی صفائی کا یہ عالم ہے, اس کے نتیجے میں حسن و حسین نہ ہو تو کیا ہو. تو خلاصہ اگر آپ کو ہمارے گھروں سے پرابلم کو حل کرنا ہے, شادی کے بعد حل کرنے کی کوشش مت کیجیے. شادی سے پہلے انتخاب ہمسر کو لم یکن لہ کفوا احد
صرف اگر کف کسی کا نہیں ہے تو ذات پروردگار کا کف نہیں ہے. ہر انسان کا خدا نے کف بنایا ہے. کف کی تلاش کیجئے، نسلیں بھی اچھی ہوں گی اور ولایہ آل محمد میں اضافہ بھی ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہمارا مقام، ہمارا قیام اس مقام پر آئندہ نسلوں کی حفاظت کا باعث ہے تو ہمیں یہاں رکھ، ورنہ ایسے مقام پر ہمیں پہنچا دے جہاں ہم اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان کو بچا سکیں. پروردگارہ زندہ رکھنا تو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ، اٹھانا تو انہی کی محبت میں اٹھا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما. پروردگارہ جو نسلیں جن کی شادیاں ہو گئیں ان کے دلوں میں محبت میں اضافہ فرما. پروردگار ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ گھروں میں اخلاص پیدا کر. پروردگارہ گھروں کے ٹینشن کو دور کر. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد گھروں کو باصفا کر دے. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو لوگ پریشان حال ہیں آج اس شادی کی عیدی میں، پروردگار تو جب داد و دہش دے، فاطمہ زہرا کی شادی ہے، ہمیں سب سے پہلے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ مومنین کے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے. مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ یہ جو ہوا چل رہی ہے دنیا بھر میں، عدالت کی آواز دے رہی ہے، خدایا عادل حقیقی کا جلد سے جلد ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں جد الحسنین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی وآل محمد وعجل فرج. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے پڑھیے. اور ہمارے پاس سوائے مولا کو بلانے کے اور اس دنیا کے ظلم کو ہٹانے کے لیے مولا کے ظہور سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل عجل. جب آ ہی گئے ہیں تو بیزارگی کا اظہار نہ کریں، سیدھا سیدھا بیٹھیں انشاءاللہ. محمد وآل محمد وعجل. سب سے پہلے ہم آج کی یہ مبارک و مسعود رات جو ہمیں نصیب ہوئی ہے ذات پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور امید ہے کہ جو فرائض اس مسئلے میں ہیں اس کو سمجھیں. اور ماہ ذی الحج کی ابتدا ہے، کل سے 9 دن تک 9 روزے جو ہیں بہت زیادہ تاکید کیے گئے ہیں. اور مغرب اور عشاء کے درمیان ایک مخصوص نماز ہے. ہم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض
وَلَاتَّخَذَ مُعِينًا حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاتِ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيد الكون وعجل فرجه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. میں آپ سے صلوات پڑھاتے ہی رہوں گا جب تک آپ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج.